قرآن کریم محفوظ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے میں شریک ہوئے اور ہماری عادت یہ تھی جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے میں اپنا ہاتھ مبارک نہ ڈال لیا کرتے، جب تک آپ ابتدا نہ کر لیا کرتے، ہم میں سے کوئی بھی کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتا، کوئی بھی کھانے کی ابتدا نہیں کرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ کے ساتھ یوں بیٹھے ہوئے، اچانک ایک لڑکی آئی، اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، کچھ ہی لمحے کے بعد ایک دیہاتی اندر آیا، اس نے بھی اپنا ہاتھ کھانے میں داخل کرنا چاہا، کھانے میں اپنے ہاتھ کو ڈالنا چاہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس لڑکی کے انداز سے یہ لگ رہا تھا، اس دیہاتی کے آنے سے یہ لگ رہا تھا گویا انہیں کسی نے بھیجا ہے، انہیں کسی نے ہماری طرف دھکیلا ہے۔ آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس کھانے کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، اس کھانے پر شیطان شریک ہو جائے گا، وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے اس لڑکی کو بھیجا، اللہ کا نام لیے بغیر یہ شروع کر لے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا بعد میں اس نے اس دیہاتی کو بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لے۔ میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی ان یداہ فی یدی ما یدیہما، فرمایا میرے صحابہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے مجھے پروردگار عالم کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، جیسے میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا، جیسے میں نے دیہاتی کا ہاتھ پکڑا ہوا، آپ نے فرمایا شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگا، میں نے اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، ان کے ہاتھ چھوڑنے کے بعد ثم ذکر اسم اللہ تعالی وأکل، پھر آپ نے اللہ کا نام لیا، پھر آپ نے کھانا شروع فرما دیا، بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی ابتدا کی۔ حضرت حذیفہ نے اس حدیث کو نقل کیا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے دو مسئلے خاص طور سے معلوم ہوئے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کھانے میں ابتدا ہمیشہ بڑوں سے کروانی چاہیے، کیونکہ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں ہمارا معمول یہ تھا جب تک آپ کھانا شروع نہ کر لیا کرتے ہم میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالا کرتا۔ اس لیے گھر میں یہ عادت ہو، دسترخوان پہ اگر بیٹھے ہوئے ہو، گھر میں جو بڑا ہو یا دسترخوان پہ جو بڑا ہو اس سے کھانے میں ابتدا کروائی جائے، یا علم کے اعتبار سے کوئی بڑا ہو، نیکی کے اعتبار سے کوئی بڑا ہو، اس سے کھانے میں پہل کروائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت مبارکہ یہ تھی کھانے میں بھی ابتدا آپ بڑوں سے کروایا کرتے، پینے میں ابتدا بھی آپ انہی سے کرواتے، کھلانے میں ابتدا بھی بڑوں سے ہوتی، پلانے میں ابتدا بھی بڑوں سے ہوتی۔ ایک موقع پر آپ نے اپنے صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ابو عبیدہ برکت تو بڑوں کے ساتھ کھانے میں ہے، یعنی جس کھانے میں بڑے شریک ہو جائے وہ برکت والا بن جائے گا۔ اس لیے میں ہر سننے والے کو کہوں گا، ہر سننے والے کو پیغام دوں گا اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، خاص طور پہ والدین کے ساتھ ان سے کھانے کی ابتدا کروائی جائے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کھانا بڑوں سے شروع کروایا جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی جس
کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا جس کھانے کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ شیطان کے لیے حلال ہو جائے گا، شیطان اس کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آپ نے شیطان کا یہ ہاتھ پڑھا، اس سے دو مسئلے معلوم ہو گئے، بڑوں سے کھانے کی ابتدا ہو اور کھانا جب شروع کرنے لگے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بڑوں سے ہم کھانے کی ابتدا کروائیں اور کھانا ہمیشہ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اور جب کھانا کھا لیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔